مقبوضہ کشمیر میں جہاں ایک جانب غاصب بھارتی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب ان کے مقابلے میں کشمیری بھی آزادی کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک جانب تنگ آمد بجنگ آمد کی مصداق کشمیری نوجوانوں نے قابض بھارتی فوج کے خلاف اپنی عسکری جدوجہد تیز کر دی ہے اور بھارتی فوج پر پے در پے حملوں سے بھارتی نیتاؤں کی نیند حرام کر رکھی ہے، تو دوسری جانب کشمیری بچوں بچیوں اور نوجوانوں نے احتجاج کے نت نئے طریقوں کے ذریعے عالمی برادری کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اسی سلسلے میں آزادی کے جذبے سے سرشار وادی کے اسکول و کالج کی طالبات یونیفارم میں ملبوس بھارتی فوج کے سامنے آ گئیں، جن کو منتشر کرنے کے لیے قابض فوج نے آنسو گیس کے شیل پھینکے، جس کے جواب میں طالبات نے اینٹوں اور پتھروں سے مظالم کا جواب دیا۔ چنانچہ بھارت مرد آباد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے ان جھڑپوں میں کئی طالبات زخمی بھی ہو گئیں، جبکہ طالبات کے زخمی ہونے کے بعد مقبوضہ وادی کے تمام تعلیمی اداروں نے بھارتی فوج کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے اور تمام طالبات وردیوں میں ہی سڑکوں پر نکل آئیں، جبکہ دوسری جانب سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر وائرل ہونے والی طالبات کی تصاویر کے بعد بھارتی حکام کی نیندیں اڑ گئی ہیں اور اب وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ان تصاویر میں یہ بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف بھارتی فوج ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے تو جواب میں اپنی حفاظت کے لیے طالبات پتھراؤ کرتی ہیں۔ طالبات کے شدید احتجاج کے بعد مقبوضہ وادی میں سوشل میڈیا کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے تاکہ کشمیری نوجوان بھارتی مظالم اور جبر کو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے نہ لا سکیں۔ مگر شاید بھارتی قیادت کو بھی معلوم ہے کہ اس دور میں سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا کر لوگوں کی آوازوں کو دبایا نہیں جا سکتا، اس لیے اطلاعات کے مطابق مودی سرکار نے کشمیر میں مذاکراتی عمل شروع کرنے پر فیصلہ کن غور و خوض کا آغاز کر دیا ہے اور آنے والے کچھ ہفتوں میں نئی دہلی کی جانب سے پہل بھی کی جا سکتی ہے۔ دیکھا جائے تو حالات کو قابو سے باہر ہوتے دیکھ کر مذاکرات کا ڈول ڈالنا بھارت کا پرانا وتیرہ ہے، جس سے کشمیری عوام پہلے سے بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے بھارتی قیادت اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان روایتی حربوں کے ذریعے کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو دبانے میں کامیاب ہوگی تو یہ اس کی بھول ہوگی، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کا تازہ منظرنامہ یہ بتا رہا ہے کہ بھارت کے لیے کشمیر پر اپنا تسلط مزید برقرار رکھنا اب آسان نہیں رہا ہے، لہٰذا بھارت کو اب کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت دینا ہوگا، جبکہ اس سلسلے میں پاکستان کو کشمیر کا مسئلہ پہلے سے زیادہ مؤثر انداز میں دنیا کے ہر فورم پر اٹھانا ہوگا اور مسئلہ کشمیر کے حل اور کشمیریوں کو ان کا حق ملنے تک چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ علاوہ ازیں عالمی برادری کو بھی اب خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا اور منافقانہ پالیسی ترک کر کے دنیا کے امن و استحکام کے بہتر مفاد میں مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا ہوگا، کیونکہ پورے خطے میں امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل از حد ضروری ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی